شہادت کی بات آ گئی ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں کسی شخص کے اگر سینے سے شہادت کی محبت اٹھ گئی تو قریب ہے کہ وہ بندہ کافر ہو کے مرے۔ فرمایا وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کو شہادت کا شوق ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ حدیث پاک میں ضرور سناؤں گا آپ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد سے آ رہے تھے تو مشہور یہ ہو گیا تھا مدینے میں کہ حضور شہید ہو گئے، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ایک عورت حضور کی تھی بھی رشتہ دار، ایک عورت نا ایسے دوڑی جا رہی ہے اور صحابہ آ رہے ہیں، کوئی دو گھوڑے آگے، گھوڑے تو تھے نہیں، مطلب سواریاں کم تھی، کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ عورت سب سے پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہتی ہے نہیں مجھے دکھاؤ۔ اس کے دل میں اس طرح اضطراب پیدا ہوا کہ یہ کیسی خبر ہے؟ تو آگے گئی تو ایک شخص نے کہا یار یہ وہ مائی نہیں ہے جس کا خاوند شہید ہو گیا، یہ وہ عورت ہے نا؟ انہوں نے کہا ماں جی آپ کا نا خاوند شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو، مجھے صرف رسول اللہ دکھا دو۔ شہادت اس قدر ان کے ہاں، شہادت اس قدر مقام تھا اور بڑا بلند مقام اور مرتبہ۔ وہ آگے دوڑی، کچھ گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ وہ نہیں ہے، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، بھائی اس کا شہید ہوا ہے۔ کچھ کو یہ پتا تھا نا اس کا بھائی شہید ہوا، کچھ کو پتا تھا خاوند شہید ہوا۔ انہوں نے بتایا بھائی باجی جی آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کہاں ہیں، میرے رسول کہاں ہیں؟ اب وہ آگے چلی، جب آگے گئی تو کسی نے ان کو کہا کہ تمہارا جو ہے نا بیٹا فلاں۔ نے کہا یار اس کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے نا؟ نے بتایا ہاں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ماں جی آپ کا بیٹا فوت ہو شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چھوڑو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ۔ جاری عورت کا بڑا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ ایک خبر بھی نہیں سن سکتی، رشتے گنتی کرتے جائیں سارے رشتے وہی ہیں جو اس کا سہارا ہوتے ہیں۔ اور جب پھر آگے چلے تو کچھ پھر دوڑی جا رہی ہے، آگے گئی تو کچھ لوگوں نے کہا اس کا تو خاوند بھی نا شہید ہو گیا یار، خاوند اس کا شہید ہوا، یہ وہ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ تھا فلاں جگہ پہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں اسی کا خاوند ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا خاوند، بھائی، بیٹا، خاوند، باپ، چاروں رشتے ہی وہ ہوتے ہیں جس سے عورت اپنی عزت، جو لوگ عورت کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، جو عورت کے سہارا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ شبہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ شک رہتا ہے، تشکک ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا تو خاوند بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، بتائیں۔ جب اس نے ایک صحابی نے کہا وہ ہیں حضور، تو ایسی دوڑتی گئی حضور کو جا کے کہا کل مصیبت بعدک جلل، تو میں رسول اللہ آپ کے دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت رہی ہی نہیں، کوئی مصیبت رہی ہی نہیں آپ کے دیکھنے کے بعد، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کی جو ہے نا عطا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام میں ایک دو باتیں میں عرض کر دوں، بڑی بہترین ہیں، یاد رکھنے والی ہیں۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ہمارا کیا عالم ہے؟ صحابہ کرام جب کوئی شہید ہوتا اس کے گھر میں جاتے، جفیاں ڈالتے، مبارک ہو اللہ نے آپ کے بیٹے کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ وہ قرآن پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے، اللہ کے قرآن کو پڑھتے پھر عمل کرتے۔ اس کو چچا مل رہا ہے، جو لو جناب بہت مبارک، مسکراہٹیں ان کے چہرے پر، اللہ نے میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو، میرے بھانجے کو، میرے پوتے کو اللہ نے شہادت کا درجہ دے دیا۔ مبارکیں دیتے ایک دوسرے کو، مبارکیں۔ تعزیت کہاں کرتے تھے، یہ حیران ہوں گے آپ سن کر۔ صحابہ جب نماز فجر پڑھ لیتے یا ظہر پڑھ لیتے نا، ادھر ادھر دیکھتے یار فلاں نہیں ہے، اس کے گھر میں جا کے دو تین چار صحابہ جا کے تعزیت کرتے کہ سارا جہان بھی لے لینا، آج تیری جماعت سے رہ گئی ہے، یار بڑا دکھ ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یعنی نماز کے رہنے پہ تعزیت کرتے، شہادت پر مبارک دیتے۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین، یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ تو یہاں حدیثیں کل سنائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شہادت کا مرتبہ دیکھا، مقام دیکھا، تو حضور بڑی دعائیں کرتے تھے۔ معجم الکبیر میں بھی حدیث ہے، حضور بڑی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت میں شہید کے جو شہادت ہے نا، شہادت کچھ اور ذرائع سے بھی شہید میری امت کو عطا فرما، شہادت کچھ اور اسباب بھی بنا دے، اس کے علاوہ میدان نہ لگے تو میری امت کو تو شہید ہی بہت کام ہوں گے، لہٰذا میری امت کے شہداء کو بڑھا۔ تو پھر معجم الکبیر میں دیگر حدیث میں تقریباً اس کے علاوہ 39 لوگ ہیں جن کو اللہ شہادت کا مرتبہ دے گا۔ 39، یعنی ان میں سے یہ ہے کوئی بندہ آگ سے جھلس کر مر جائے، یا پیٹ کی مرض سے مر جائے، یا دیوار کے نیچے آ کے مر جائے۔ چند چیزیں اس طرح کی ہیں جن میں وہ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ گنتی کرا دوں گا۔ آخری جملہ جناب، شہید کو دفن کیسے کرتے ہیں؟
ہم نے کیونکہ دیکھے نہیں شہید. شہید جیسے ہو وہ شہید ہوا ہے، گوشت سے وہ خون سے لپٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی اس کو کفن نہیں دینا، کوئی اس کو غسل نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، ویسے اٹھانا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کر دینا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. شہید کو کوئی کفن نہیں دینا، کوئی غسل نہیں دینا، وہ خون سے نہلا گیا ہے. وہ محبت خدا میں اسے اس کا جو کفن ہے یہ بڑی اعلیٰ نشانی ہے اس کی، اس نے وہ جو لباس پہن کر رب کے نام پہ. تو شہید جو ہے، جو اصل شہید ہے، اس کے لیے یہ احکام ہے. جو دیگر حضور نے دعائیں مانگی اس کے لیے احکام عام شخص کی طرح ہیں. اس کو غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، اور اس کا دیگر معاملات بھی کیے جائیں گے. تو یہ ہے ہمارے اسلام میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا تڑپ کس قدر ہے تو وہ ایک سن لیں تاکہ ہمیں یاد رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن جہش، کیا نام ہے؟ یہ حضور کی بیوی حضرت زینب کے بھائی ہیں. کیا ہیں؟ ہماری ماں جی کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. انہوں نے دعا مانگی، دو صحابی آپس میں گئے، دعا مانگی. ایک نے کہا تم نے دعا مانگنی ہے، میں نے آمین کہنی ہے، میں دعا مانگوں گا تم نے آمین. اس نے کہا ٹھیک ہے. احد والے دن باہر نکل گئے مدینے سے، دعا کی. حضرت سعد کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، میں ساتھ تھا، اور ساتھ عبداللہ بن جہش سے دعا مانگی، یا اللہ بڑا دشمن ہو. حضرت سعد نے کہا بڑا اللہ دشمن ہو، طاقتور ہو، میں لڑوں اور اس کو کاٹ کے رکھ دوں. پھر آئے پھر لڑوں، پھر آئے پھر لڑوں. آمین کرتے رہے. اس نے دعا ختم کی. عبداللہ بن جہش نے کہا میری باری ہے. دعا کی، یا اللہ میں تیرے نام پہ لڑنے جاؤں، بہت بڑا آدمی ہو میرے ساتھ لڑے، میں اس کے ساتھ لڑوں، زبردست قسم کی ہماری لڑائی ہو، لیکن میں غالب نہ آ سکوں، وہ مجھ پہ غالب آ جائے، پھر اس غصے کی وجہ سے مجھے شہید کر دے، پھر میرے ناک بھی کاٹ لے، پھر میرا کان بھی کاٹ لے، کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالے. کل قیامت کے دن جب تیرے سامنے میں کھڑے ہوں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کان کہاں ہے، تو میں آگے سے کہوں مالک تیرے نام پہ دے آیا ہوں، اور تو کہے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. آمین. انہوں نے کہا، انہوں نے ہاتھ ایسے کر دیا. حضرت سعد کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ کیسا آدمی ہے یار، یہ تو نمبر لے گیا مجھ سے. جیسے ہی عہد میں گیا، اللہ کی شان دیکھیں ویسے ہی ہوا. کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کافر کے گلے میں ان کے کان اور ناک ہار بنا کے اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور پھر وہ شہید ہوئے. اس قدر شہید ہوئے. تو یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہمارے اکابر ہیں. اللہ ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے توسل سے اللہ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے. سبحانک اللہم